بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں انتخابی گہما گہمی کا سلسلہ جاری ہے اور جب سے اسکیجول اناؤنس ہوا ہے تب سے یہ سرگرمیاں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ ایسے وقت میں جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے اور الیکشن میں صرف 48 روز باقی ہیں، ایسے وقت میں جب نامینیشن پیپرز فائل کیے جا رہے ہیں اور بھرپور انتخابی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ایک بار پھر سے نو الیکشن کی صدائیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک بہت ہی باریک واردات ڈالی جا رہی ہے۔ کچھ ایسے حلقے، کچھ ایسے لوگ جو اس سازش میں ملوث ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں، اور اپیرنٹلی پی ٹی آئی کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں جو کہ مقتدرہ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور یہی لوگ پہلے بھی بہت سے پیغامات خبروں کی صورت میں سامنے لاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسی شخصیت کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں جو کہ انتہائی اہم عہدے پر فائز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ہمیشہ ان کا نام سامنے آتا رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ نمبر 2، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں اور اب وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پریس کانفرنسز کا سلسلہ جاری تھا اور جب انٹرویوز دینے کا سلسلہ جاری تھا، اور جب پی ٹی آئی کے لوگ سیاسی جماعت کو، تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تب یہ کہا جاتا تھا کہ ان پر پریشر ہے۔ ان کے چہروں سے یہ واضح تھا کہ وہ کس پریشر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہنا شروع کر دیا ہے، بتانا شروع کر دیا ہے کہ وہ واقعی کسی پریشر میں تھے، وہ واقعی کسی کے کہنے پر وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اب باقاعدہ طور پر وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس کی اصل حقیقت کیا تھی ان پریس کانفرنسز کی، یہ اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور گزارش یہی کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اپنی محبتوں کا اظہار کر دیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اپنی رائے کے بارے میں بھی ضرور مجھے آگاہ کیجئے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور مجھے خود کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، 9 مئی کے بعد جب ایک سلسلہ شروع ہوا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا، پریس کانفرنسز کا اور انٹرویوز کا، ایک کے بعد ایک سامنے آتے تھے، اور اترے ہوئے چہروں کے ساتھ، بجھے ہوئے لہجے کے ساتھ وہ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں تھیں۔ پی ٹی آئی چھوڑنے کا، نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا جاتا تھا، تب یہ باتیں ہوتی تھیں کہ یہ پریس کانفرنسز ان سے کروائی جا رہی ہیں، یہ وہ خود نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی پریس کانفرنس میں ایک لائن بالکل سیم ہوتی تھی کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ تمام تر خود سے کر رہا ہوں، کوئی پریشر میرے پر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پریشر ڈیفینیٹلی یہ کہا جاتا تھا کہ ان پر ہے۔ اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، حقیقت سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے پی ٹی آئی کے جو سابق رہنما ہیں عثمان ڈار، جنہوں نے نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سیاست ہی چھوڑ دی ہے۔ اس کے بعد ان کی والدہ سامنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑیں گی۔ 2 دن پہلے کیا ہوتا ہے کہ تقریباً 20 کے قریب پولیس اہلکار عثمان ڈار صاحب کے گھر پر دھاوا بولتے ہیں، اور وہاں پر خواتین کی تذلیل کی جاتی ہے، وہاں پر خواتین کو زد و کوب کیا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی، ایک پیغام سامنے آیا جو کہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل بھی ہوا، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی جو قمیض کا گریبان ہے وہ پھٹا ہوا ہے، اور وہ الزام لگا رہی ہیں خواجہ آصف پر کہ یہ ان کی ایما پر کیا گیا، ان کے کہنے پر پولیس اہلکاروں نے دھاوا بولا اور خواتین کو تشدد کا وہاں پر نشانہ بنایا گیا، زد و کوب کیا گیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس سے ڈریں گی نہیں، بلکہ وہ خواجہ آصف کے مقابلے پر الیکشن لڑیں گی۔ یہ تو چیز ہو گئی، لیکن اس کے بعد اب لفظی جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ نہ صرف لفظی جنگ بلکہ میڈیا پر آ کر عثمان ڈار نے باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑی بات کہی ہے۔ وہ کیا بڑی بات کہی ہے اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ٹویٹر کی بات کر لیتے ہیں۔ جب یہ واقعہ سامنے آیا تو اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، جب ان پر الزامات لگے تو انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
کہتے ہیں 9 مئی کو عثمان ڈار صاحب نے جو کردار ادا کیا اور اس کے بعد روپوش ہو گئے تھے، اس کا ملبہ بھی مجھ پر ڈال دیں۔ پھر پکڑے گئے اور پھر ٹی وی پر انہوں نے پچھتاوے کا اظہار کیا، معافی مانگی اور اپنے لیڈر پر جو الزامات لگائے اس کا ملبہ بھی مجھ پر ڈال دیں۔ اگر خود کسی وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اس کا بوجھ پلیز مجھ پر نہ ڈالیں۔ ان سے درخواست ہے کہ عزت دار لوگ اپنے سیاسی ڈراموں میں والدہ جیسی عظیم ہستی کو استعمال نہیں کرتے اور ان کے احترام اور تقدس کی حفاظت کریں، سستی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں۔ خود ٹی وی پہ کامران شاہد صاحب کے ساتھ آ کر پتہ نہیں کیا فرماتے رہے، یہ وہ جانیں۔ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، میرے لیے آج بھی وہ ماں بہن کی جگہ ہیں، یہ لازوال رشتے ہوتے ہیں، قدر کریں۔ یہ ٹویٹ کیا خواجہ آصف صاحب نے اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، خواتین کا بہت احترام کرتے ہیں۔ میں یاد کرواتا چلوں، یہی خواجہ آصف تھے جنہوں نے قومی اسمبلی میں فلور پر کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ورکرز کے لیے، خواتین کارکنوں کے لیے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی تھی، انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے، جس کو قومی اسمبلی کی کارروائی سے حذف کر دیا گیا تھا۔ میں آپ کے ریمائنڈ کے لیے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا دیکھیے۔ یہ باقیات ماحول نہ خراب کریں، سن رہے ہیں یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا۔ یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے، جناب اسپیکر، یہ کھنڈرات ہیں ان کے، یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کی زبان تھی قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر، اور یہی خواجہ آصف تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر شیرین مزاری کے لیے ٹریکٹر ٹرالی جیسے شرمناک الفاظ استعمال کیے تھے، اور وہ بھی قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قومی اسمبلی جیسے ایک پارلیمنٹ جیسے ایک ادارے کے فلور پہ کھڑے ہو کر اگر وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو باہر وہ کیا کچھ کرتے ہوں گے، باہر وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہوں گے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور یہی خواجہ آصف ہیں جو کہ اب رشتوں کے تقدس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تو اس کا جواب دیا عثمان ڈار صاحب نے، اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے، اس کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کیا لکھا یہ ذرا دیکھیے گا۔ کہتے ہیں خواجہ آصف وعدہ معاف گواہ تو تمہارے ناجائز باپ نواز شریف کے خلاف اس کا سندھی اسحاق ڈار بھی بنا تھا، جس کے تم اور تمہارا خاندان جوتے پالش کرتا ہے۔ اور رہی بات میرے ٹی وی پروگرام کی، وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو الفاظ عثمان ڈار صاحب کی طرف سے استعمال کیے گئے ہیں یہ بہت سخت الفاظ ہیں، اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے۔ عام طور پر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کروں، لیکن چونکہ اب بات گھر کی خواتین پر آ چکی ہے، نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے، میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بات کی تھی کہ نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ گھر کی خواتین کو نشانہ بناتے ہیں، چاہے وہ زبانی طور پر ہو یا چاہے وہ فزیکلی ہو، یہ نشانہ بناتے ہیں گھر کی خواتین کو۔ جب گھر کی خواتین پر بات آ جائے تو پھر ایسے سخت الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور عثمان ڈار صاحب نے مجبوراً یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور اس ٹویٹ کی جو عثمان ڈار صاحب نے کی ہے ٹویٹ، اس کی لاسٹ لائن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ رہی بات میرے ٹی وی پروگرام کی تو وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس کی حقیقت پاکستان کو معلوم ہے اور وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ یہ عثمان ڈار صاحب نے، ابھی تو صرف عثمان ڈار صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا اور کن حالات میں یہ انٹرویوز کروائے گئے تھے۔ سوچیں کہ اگر یہ تمام تر یہ سیاہ دور ایک دن ختم ہوگا، obviously انشاءاللہ یہ سیاہ دور ختم ہوگا، اور اس کے بعد یہ تمام تر قصے کھلیں گے، یہ داستانیں کھلیں گی، تو ظلم کی وہ کون کون سی داستانیں ہیں جو کہ عیاں ہوں گی، سامنے آئیں گی، پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اس کے بعد پھر عثمان ڈار صاحب نے صرف ٹویٹ نہیں کیا بلکہ وہ باقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے آئے اپنی والدہ کے ساتھ، اور انہوں نے خواجہ آصف کو بہت کلیئر الفاظ میں کہا کہ میں کھڑا ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، تم نے کر لو جو کرنا ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ عوام کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے اور آپ نے ووٹ دینا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، اور خواجہ آصف کو شکست فاش دینی ہے۔ میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے کیا الفاظ تھے، کیونکہ وہ الفاظ میں شاید خود سے دہرا نہیں پاؤں گا۔ وہ الفاظ کیا ہیں عثمان ڈار کے خواجہ آصف کے حوالے سے اپنی والدہ کے ساتھ، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ سیالکوٹ کے میڈیا کی وساطت سے میں خواجہ آصف کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میرا یہ پیغام خواجہ آصف تک آپ نے پہنچانا ہے۔ کان کھول کے سن لو خواجہ آصف، جس بغیرتی اور جس بشرمی پہ تم اترے ہو، ہمت کرو، اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرو، الیکشن کے میدان میں میری ماں کا مقابلہ کرو 8 فروری کو۔ عثمان ڈار اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں دیکھوں گا الیکشن میں
کہ میری ماں کے ساتھ کون ظلم کرتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ عثمان ڈار صاحب نے استعمال کیے ہیں. ڈیفینیٹلی جب گھر کی خواتین پر بات آ جائے، جب والدہ پر، بہن پر، بیٹی پر، بیوی پر بات آ جائے تو انسان کے پاس کچھ پھر باقی نہیں بچتا. وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور مجبوراً عثمان ڈار صاحب بھی کر رہے ہیں. اس پر پنجاب پولیس کا بھی ایک موقف سامنے آیا، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پنجاب پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ جی یہ کارروائی کی گئی تھی اور قانون کے مطابق تھی. عمر ڈار جو کہ مفرور ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی گئی تھی، چھاپا مارا گیا تھا. لیکن اب یہ سارا پاکستان جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ پورا پاکستان بہتر انداز سے جانتا ہے کہ ہماری پنجاب پولیس کا کیا کردار ہے. صرف پنجاب پولیس کا نہیں، اوورآل پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے عام شہریوں کے ساتھ. جب کہیں پر یہ کارروائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہیں پر چھاپا مارتے ہیں، اگر مطلوبہ شخص ان کو نہ ملے تو اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے، انہیں کس طرح سے تذلیل ان کی جاتی ہے، گھر کی خواتین کو کس طرح سے زد و کوب کیا جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ کسی اور کو، گھر کے دیگر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں گرفتار کر کے اٹھا کر جو ہے وہ لے جاتے ہیں. یہ ان کا رویہ ہوتا ہے. اور اگر کسی طاقتور شخصیت کی انہیں پشت پناہی حاصل ہو، کوئی بیک انہیں کر رہا ہو، تو پھر تو یہ فرعون ہے، پھر تو انہیں روک ہی کوئی نہیں سکتا. تو پنجاب پولیس کا یہ موقف بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے وہاں پر جا کے کوئی قانون کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی. وہ تمام تر شواہد موجود ہیں، وہ ویڈیوز موجود ہیں، وہ آڈیوز موجود ہیں کہ بچے کس طرح سے بلک رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے تشدد کا نشانہ نہ بنائیں. تو یہ معاملہ اتنی جلدی اب رکنے والا نہیں ہے، یہ معاملہ ابھی چلے گا اور یہ لفظی جنگ ٹویٹر پر فی الحال چل رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی اپنی مین سٹوری کی طرف، اور وہ ہے کہ جی الیکشنز کے حوالے سے اب ایک بار پھر سے نو الیکشن کی صدائیں گونج رہی ہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید الیکشن نہ ہوں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں باقاعدہ طور پر اب شامل ہیں، اور ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ مقتدرہ کے بالکل قریب سمجھے جاتے ہیں اور پہلے بھی وہ پیغام رسانی کرتے رہے ہیں خبروں کی صورت میں. اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پنجاب بار کونسل، یہ چاروں بڑی بارز ہیں جنہوں نے چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور انہوں نے اعتراض اٹھا کر ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. چاروں بارز نے اپنے الگ الگ اعلامیے جاری کیے اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر نگرانی شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے، یہ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں ہوئی حلقہ بندیوں، انتخابی طریقہ کار اور نشستوں کی تقسیم پر تحفظات ہیں. اعلامیوں میں بار کونسلز نے مطالبہ یہ کیا کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے ہر عمل کی توثیق کے بجائے ان تضادات کا نوٹس لے. اب یہ چاروں بڑی بارز ہیں جنہوں نے اعلامیے جاری کیے ہیں، سب کی طرف سے اعلامیے جاری ہوئے ہیں اور بات صرف ایک کی گئی ہے، سیم بات کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف ڈیفینیٹلی سازش ہے، کیونکہ کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ ایسی سیاسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی، جنہیں الیکشن اس وقت سوٹ نہیں کرتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشنز نہ ہوں. پاکستان تحریک انصاف تو 2022 سے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت سب سے زیادہ الیکشن سوٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے حالانکہ تمام تر صورتحال سے قطع نظر کہ اس وقت تمام تر جو الیکشن کمیشن ہے، اس کی مشینری ہے، جو ریاستی مشینری ہے، وہ تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف مقبولیت کے اس مقام پر موجود ہے کہ انہیں الیکشن سوٹ کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گئی تھی تو اس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر الیکشن ڈیلے ہونے کا خدشہ ہے تو ہم اپنی درخواست واپس لینے پر غور کریں گے. لیکن اب یہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے. اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینیٹر علی ظفر کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ سیاسی ہے لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. انتخابات کے موقع پر ہم کوئی بحران پیدا نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ وکلا کمیونٹی بہت بڑی ہے اور جتنے بھی وکلا ہیں سب کی جو ہے نا وہ سیاسی وابستگی کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہے. خصوصی طور پر اگر بات کی جائے نون لیگ کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں وکلا ابھی بھی موجود ہیں. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز لائرز فورم کے نام سے باقاعدہ طور پر ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پر وکلا موجود ہیں. تو یہ تمام تر وکلا اب کس کی ایما پر کام کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر، کس کے اشارے پر یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے.
پھر حامد خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کسی کے اشارے پر ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقدامات کا مقصد الیکشن ملتوی کرانا ہے، جس کے حق میں پی ٹی آئی بالکل نہیں ہے، اور اس پر پھر الیکشن کمیشن نے بھی اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا۔ جواب ان کی جانب سے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پر دباؤ کیا ہے، بلیک میل کون کرنا چاہتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس وقت تحریک انصاف کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے۔ بلے کا نشان الاٹ کرنے نہ کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اور وہ فیصلہ سنانا ہے۔ اب دیکھیں وہ فیصلہ کب سنایا جاتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت خود پریشر میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر ہر طرف سے پریشر آ رہا ہے، وہ خود اس وقت ایسے حالات میں ہے کہ وہ تو بلیک میل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو دباؤ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر الیکشن کمیشن کو کون دباؤ میں لانا چاہ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی کچھ ایسی قوتیں ہیں، کچھ ایسی جو ہے وہ سیاسی پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ بلیک میل کرنا چاہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو اس الیکشن پروسیجر سے مکمل طور پر باہر کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جو کہ مقتدرہ کے بالکل قریب ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر پیغام رسانی سمجھ لیں خبروں کی صورت میں وہ کرتے رہے ہیں۔ کامران خان صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر ہیں دنیا میڈیا گروپ کے ساتھ۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب جو ہے یہ الیکشن اسکیجول اناؤنس ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا کہا تھا، پہلے وہ میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیے۔ الیکشن کے متوالوں کو مبارک ہو، سپریم کورٹ کو مبارک ہو۔ جس دن سے الیکشن 8 فروری کو پتھر پر لکیر ثابت کرنے کے سپریم کورٹ کے اقدامات سامنے آئے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کی تو جان نکل گئی۔ جمعے کو سپریم کورٹ کی کارروائیاں ہوئیں، پیر کو انڈیکس 950 پوائنٹس نیچے آیا، اب تک 1690 پوائنٹس گر چکی ہے۔ الیکشن کے اعلان کے بعد 2 دن میں تقریباً 2600 پوائنٹس کی گراوٹ۔ خدا کے لیے غور کریں، نہ عوام کو، نہ معیشت کو، نہ کاروبار کو یک طرفہ الیکشن جھرلو وغیرہ میں کوئی دلچسپی ہے۔ عوام تھر تھر کانپ رہے ہیں، پی ڈی ایم والی نون لیگ حکومت واپس آ رہی ہے۔ یہ کامران خان صاحب کا ٹویٹ ہے اور انتہائی یہ اہم ٹویٹ ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ کامران خان صاحب بہت اہم اس وقت شخصیت بھی جانے جاتے ہیں، بہت جانے مانے صحافی بھی ہیں اور ان کے ذریعے خبروں کی صورت میں پیغامات بھی آتے ہیں۔ اکثر یہ مشیر کا کردار بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، مشورے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشورہ ہوتا ہے، کبھی سیاسی جماعتوں کے لیے مشورہ ہوتا ہے۔ تو یہ ٹویٹ آنا یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، اور ایسے وقت میں جب الیکشن سکیجول اناؤنس ہو چکا ہے، نامینیشن پیپرز فائل ہو رہے ہیں، پھر سے نو الیکشن کی صدائیں اٹھنا یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ یہ سازش کی جا رہی ہے، کس جانب سے سازش کی جا رہی ہے، اس پر چیف جسٹس کو نوٹس لینا ہوگا، سپریم کورٹ کو نوٹس لینا ہوگا، اور اس سوال کا جواب اگر آپ جانتے ہیں تو آپ بھی مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔